اور سخاوت کی ہمارے لیے ایک جدی جاگتی مثال اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تصویر ہے۔ حضرت امام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرا جی چاہ رہا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں جنت کے جو پھل ہے، جنت کے نعمت ہے، میں اس کا نظارہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نظارہ دیکھا، یہ منظر دیکھا تو فرمایا جبریل عرض کیجیے میرے لیے، فرمایا جنت سے دو سیب لے کر جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے تحفہ عطا کرو۔ رب کریم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے دو سیب لے کر اور عرض کی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایک سیب آپ نام فرمائے، دوسرا اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو نام فرمانے کا حکم دیں اور اس کے بعد آپ حد زوجیت ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بیٹی کی دولت سے نوازوں، ایک رحمت کی دولت سے نوازوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت نامہ فرمایا اور ام المؤمنین آپ کی اور میری ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی وصیت نامہ فرمایا۔ حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد زوجیت ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری ماں ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امید سے کر دیا، خیال سے کر دیا، یعنی وہ امید سے ہو گئی۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرا تو کافروں نے، نون مسلموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ جب یہ بات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلی، اس بات سے وہ خوف زدہ ہو گئی، غم زدہ ہو گئی کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ سچے نبی پر بھی شک کر رہے ہیں۔ تو پیٹ کے اندر سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ندا دی، اے میری امی جان، اے میری پیاری امی جان، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ اس بات سے پریشان نہ ہو، یقیناً میرا خدا میرے باپ کا ساتھ دے گا۔ توجہ کیجیے کہ وہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئی، وہ ابھی تک اپنی ماں کے بدن اثر کے اندر ہے، شکم اثر کے اندر سے وہ ندا دے رہی ہیں کہ اے میری ماں، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ خوف نہ کیجیے، یقیناً میرے باپ کا میرا خدا ساتھ دے گا۔ تو جب وہ ام المؤمنین کے بدن اثر سے سیدہ خدیجہ حضور سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی تو ان کے چہرے کے نور سے فضا منور ہو گئی، خوشبوئیں پھیل گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان انمول بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہتا کہ میں جنت کی نعمتوں سے آراستہ ہو جاؤں، میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ لوں، ان کی خوشبو سونگھ لوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چوم لیتے، ان کو دیکھ لیتے اور اپنی جو اشتیاق تھی، ان کا جو اشتیاق تھا خوشبو سونگھنے کا، وہ پورا ہو جاتا اور وہ بوسہ دے کر فرماتے گیا، فاطمہ تو دنیا میں جنتی حوروں سے بڑھ کر ہے، تو انسانی حور جنتی حوروں سے بڑھ کر تو دنیا میں ہی ہے۔ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان بیٹی اور کتنی عظمتوں رفتوں اور وہ شانوں والی بیٹی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا میں ہی جنتی حور ہے۔ سامعین محترم، یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا حضور کے گھر رحمت بن کر پیدا ہو گئی، ذرا اس بات پر، اس نقطے پر توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اس بات کو توجہ کریں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نعمت ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے۔ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا اس کے گھر میں جو رحمت بن کر آیا اس کی کیا شان ہوتی ہے۔
اس بیٹی کی کیا شان ہوگی جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا اور اس کے گھر وہ بیٹی رحمت بن کے آئی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امت الفضیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سنے، ان سے صحبت حاصل کی، ان کی پرورش اپنی پرورش کی اور وہ جوان ہو گئی. وقت گزرتا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارا نکاح کرنا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے منتخب فرمایا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت علی سے نکاح کر دیا. اور نکاح کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی ہوئی اور اپنے گھر لے گئے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رات کو قیام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خدا کے حضور انہوں نے سر مسرور ہو گئے اور ساری رات قیام کیا. ساری کا وقت ہوا اور روزہ رکھ لیا. 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے عبادت میں گزار دی. دن کو روزہ رکھ لیتی اور رات کو خدا کے حضور سر مسرور ہو جاتی، قیام کرتی. جب خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، اس چیز کا نظارہ کیا اور فرمایا فرشتوں گواہ رہنا، میں خدا ہو کر تمہیں اپنا گواہ بنا رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن جس کی یہ کہیں گے کہ شفاعت کر دینا، خدا ہو کر ان کی شفاعت کر دینا. فرمایا جبرائیل عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کل قیامت کے دن جس کو یہ اشارہ کریں گے خدا اس کو بخش دے، نہ خدا ہو کے ان کے حکم کے تعمیر کرتے ہوئے، نہ خدا ہو کے ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے جس مومن کو کہیں گے میں ان کو بخش دوں گا. سامعین محترم، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی یہ شان ہے. تو خدا تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کو فاطمہ کہے گی میں اس کو بخش دوں گا. ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اتحاد سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، اے نبی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں تاکہ میں آپ کی دعوت کر سکوں، آپ کی خدمت کر سکوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو اعلان فرما دیا کہ آج کی جو دعوت ہوگی وہ عثمان کے گھر ہوگی. تو ہم سب مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلیں گے اور دعوت کھائیں گے ان کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ پر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی